آج لوگ کہتے ہیں جی بہو نیک چاہیے، تو میں نے کہا پہلے معاشرہ ٹھیک کریں۔ کہتے ہیں جی داماد نیک چاہیے، میں نے کہا معاشرہ ٹھیک کریں۔ میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پرانے لوگ بڑے سیانے تھے، وہ ایک بات کہتے تھے، میں نے ایسے ایسے حالات زندگیوں میں پڑھا اور بڑے تجربے سے پڑھا۔ گوروں نے بھی اس بات کو جو تھے انہوں نے قبول کیا کہ جب وہ کسی اجنبی کے گھر جا رہے ہیں، رشتہ آیا ہے جی آپ کی بیٹی پسند ہے ہمارے گھر، یا جناب آپ کی بچی پسند ہے ہمارے بیٹے کو، رشتہ بڑا حساس ہے، یعنی یہ اتنا بڑا اقدام ہے۔ کبھی پوچھئے گھر میں دلہن آئے یا بیٹی بیاہیں، یہ اتنا بڑا اقدام ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ نئی زندگی شروع ہوتی۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نئی زندگی، سوچو بچار ایک نیا خاندان جن رہا، ایک دور گزر رہا ہے، دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے جی، اب اجنبی لوگ ہیں، اب ہمیں کیا، دونوں غریب ہیں، دونوں کے گھر غربت والے، لیکن پھر بھی اگلے کیسے معلوم کریں؟ اگر کسی سے پوچھنے جائیں کہ جناب یہ لوگ کیسے ہیں، تو وہ اگر اس کو بتا دے تو اس کو برا لگ جائے، اچھا ہماری آپ تفتیش کر رہے تھے، یہ بھی ایک ہو جاتا۔ تو پرانے بزرگ یہ کرتے تھے کہ جب وہ کہیں پر جاتے گھر میں بیٹھتے تو بڑی بوڑھیاں یہ کہتی تھی کہ جناب ہم آپ کے آشرم میں ہاتھ دھونے جا سکتے ہیں، جو رشتہ لینے آئے ہم آپ کے گھر میں ہاتھ دھونے جا سکتے ہیں؟ تو وہ وہاں ان کے کچن میں قدم رکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ جو بیٹی دینے والا خاندان ان کی ذہنیت کیا ہے، بڑے معیار، خدا کی قسم بڑے تجربے، اور بڑے بڑوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ میں آپ کے واش روم کو یوز کر سکتا ہوں، مجھے حاجت انسان کو پڑ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں مہمانوں کا اکثر کہا جاتا ہے جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں وہ چائے وغیرہ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ واش روم یوز کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کمفرٹ ہو جائے، انسان کی حاجت ہے یہ ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے واش روم یوز کرنا، تو واش روم میں قدم رکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندوں کی ذہنیت سے، کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں جو بندے کے پرائیویسی کے مقامات، جہاں بندہ اپنے تئیں کس قسم کا گویا کہ اس کو ترتیب دے، تو وہاں کی صفائی اور وہاں کی گندگی، وہاں کا ماحول تو ہر ایک نے صاف رکھنا ہے، جس کا وہ بھی گندا ہو تو پتہ نہیں پھر ذہنی کتنا ہی۔ لیکن جو واقعی میں نفیس لوگ ہوتے ہیں، جو جگہ گندگی کی ہے وہاں پر بھی ایک پاکیزگی کا گویا کہ عنصر نظر آتا ہے، یہ ذہنی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور واللہ بارہا یہ تجربہ اگر اس کیونکہ طہارت جو ہے طہارت کبھی اس پر انشاءاللہ ہم تحقیق کریں گے، طہارت فطرت میں سے ہے، فطرت میں سے طہارت مومن اور کافر نہیں، جو انسان ہوگا اس میں طہارت ہوگی، اور جس میں طہارت نہیں ہوگی وہ انسان ہو کر جانور ہوگا۔ جس میں طہارت نہیں ہے وہ نہ اچھا دوست بن سکتا ہے نہ اچھا بھائی بن سکتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ اللہ نے جس ماڈل پر انسان کو بنایا ہے وہ فطرت ہے، اور فطرت کی بنیاد پاکیزگی ہے، چاہے وہ لباس کی پاکیزگی ہو، چاہے وہ اخلاق کی پاکیزگی ہو۔ اس لیے میرے آقا کی پاکیزگی کیسی تھی، سرکار کہتے تھے صحابہ سے کہ رات کو جب سونے جانا تو بستر کو جھاڑ لیا، بستر کو جھاڑ لیا، صاف کر لیا۔ حضور سید عالم خود داڑھی مبارک پر تیل لگا کر اس کو سنوارتے تھے، سر مبارک پر تیل لگا کر اس کو سنوارتے تھے، توجہ ہے، زینت کا خود حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ نے جب حضور کی دعوت کر گئے اور دیکھا کہ ایک بندہ بال بکھرے ہوئے بیٹھا ہے، سرکار اتنے ناراض ہوئے، اس کے کپڑے بھی میلے تھے، توجہ ہے، آگے بڑھ رہا، اس کے کپڑے بھی میلے تھے، بال بکھرے ہوئے، سرکار کو اتنا غصہ آیا، فرمایا جابر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نہائے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ کپڑے صاف کرے، نئے کپڑے نہیں، ستھرے کپڑے، نئے کپڑے نہیں، ستھرے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے، کیونکہ ظاہری طہارت ہمارے دل کی طہارت کا باعث ہے۔ تو ماحول کی صفائی، گھر کی صفائی، یہی آپ کے اخلاق اور ایمان کی صفائی پر پڑتا ہے۔